میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی وہ صحابہ کی مبارک جماعت، اہل بیت اطہار کی مبارک جماعت، اہل بیت اطہار صحابہ ہے نا، ہر اہل بیت صحابی ہے نا، جتنے اہل بیت اس زمانے میں رہے وہ سب کے سب صحابہ ہیں، وہ سب کے سب صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی، اللہ نے بڑا مقام بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں اور توجہ کریں، یہی وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہی وہ صحابہ کی مبارک جماعت ہے جو دن رات اللہ کے رسول کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے تھے۔ یہی وہ صحابہ کی مبارک جماعت ہے جنہوں نے ہر طرح کی قربانی اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں پیش کی ہے، ہر طرح کی قربانی۔ آپ کو میں بتاؤں کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے مال کی قربانی وغیرہ وغیرہ سنی ہے۔ ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھی انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا عالم کیا تھا وہ صحابہ کا؟ انصار صحابہ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مکہ سے آنے والے مہاجرین سب کچھ قربان کر کے خالی ہاتھ آئے، جن کے دو مکان تھے، ایک مکان اپنے پاس رکھ لیا، ایک مکان مکہ سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی صحابی کو دے دیا۔ آپ غور کر کے دیکھیے ایمان کا جذبہ کتنا پختہ ہے۔ آج ہم اپنی سگی بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم اپنے سگے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم جن کا حق ہے حقدار تک اس کا حق پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جائیے۔ صحابہ کی عظمتوں پر ایک گھر دے دیا، دکان ہے، دو دکانیں، ایک دکان اپنے پاس رکھ لیا، ایک دکان مکہ سے آنے والے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق دے کر کے یہ کہا کہ دیکھ تیری عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد مکہ سے آنے والے ہمارے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تو نکاح کر لینا۔ مال ہے تو مال میں حصے کر دیے، حصے کہا کتنا مال میرے پاس، آپ آئے ہو ایسے، آپ ایسے ہی نہیں رہیں گے، یہ مال آپ کے لیے، اب تجارت شروع کر دو۔ ایسا جذبہ کہیں پائیں گے؟ بتاؤ، میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا جذبہ کہیں پائیں گے؟ جی ایسا جذبہ کہیں پائیں گے؟ نہیں، ایسا جذبہ کہیں نہیں پائیں گے، ایسا جذبہ قطعی طور پر کوئی نہیں پائیں گے۔ یہ صرف صحابہ کا حق تھا اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا، یہ صرف صحابہ کا شیوا تھا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ارے ہم آپ جس دور میں ہیں یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، یہ دور تو فساد کا دور ہے، فتنہ مال کا دور ہے، فتنہ اولاد کا دور ہے، یہ دور تو ہر طرف فتنوں کا دور ہے۔ ہم آپ کیا کر پائیں گے؟ ہم تو ایمان کی لذت اور حلاوت سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور، سارا سب کچھ زبانی خرچ ہے، سب کچھ زبانی خرچ ہے۔ آپ توجہ کریں، غور کریں، یہ وہ مقدس صحابہ، قطعی طور پر ان جیسا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے اعمال اکٹھا ہو جائیں، 14 صدیوں کے سارے مسلمانوں کی نیکیاں اکٹھا ہو جائیں تو ایک صحابی کی چھوٹی سی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے، ہم سب کے سجدے جمع ہو جائیں تو ہمارے سجدے بھی ان کے کسی سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عشق رسول میں فنا تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جسمانی طاقت تھی؟ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کا مال تھا؟ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جائیداد تھی؟ صحابہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی جوانی تھی؟ نہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحابہ کی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت عشق مصطفیٰ جان رحمت